اسمبلی سے مستعفی ہونے پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور تحریک انصاف کے وفد کے درمیان ملاقات طے پا گئی۔ ملاقات آج صبح 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں استعفوں کی تصدیق کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس ISPR کے مطابق 2 روز تک جاری رہنے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا تفصیلی جائزہ، دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق لڑنے اور اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے عزم کیا کہ عوام کے امنگوں کے مطابق بلا تفریق دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، چودھری اشرف کو 53 سال پرانے کیس میں گرفتار کرنے پر افسوس کا اظہار، دہشت گردی واقعات میں شہید افراد کے لیے فاتحہ خوانی، امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم۔ وزیراعظم بولے توانائی بچت پلان کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کو جلد مکمل کیا جائے۔ ایندھن کی مد میں امپورٹ بل میں کمی کے لیے توانائی بچت پلان پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ We stood with the people of Kashmir and we broke all relationship with India, and that has remained up to this point. It's the case now that we actually have broken relationship with India, and at every international forum we have tried to put pressure on them. اپنے دور میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پوری دنیا کو بتائے۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ جلد یا دیر بھارت کو کشمیریوں کا حق دینا ہوگا۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے ہیں۔ مسلم ممالک کو اور مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا۔ پاکستان کو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ چیئرمین PTI عمران خان کی ترکی کے اسکالرز اور طلباء سے گفتگو۔ فورن ایجنٹ نے کشمیر کا سودا کیا، ملک کے مفادات بیچے۔ فورن ایجنٹ چور ملک کی تاریخ کا بدترین اور ناکام ترین تجربہ تھا۔ امپورٹڈ ٹولے اور فورن ایجنٹ کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل، بولیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرائیں، کیا تکلیف ہے، استعفے دیں، خطوں کا بہانہ نہ کیوں بنا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ملک میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری ہوئی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کے لیے دیے گئے تاریخی کسان پیکج کا جائزہ اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف بولے کسان پیکج پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کی ضامن ہے۔ کسانوں کو اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہتر بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ہمیں ہر حال میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ کسان پیکج پر عمل کے لیے نوجوانوں کے لیے قرضہ اسکیم اور سود پر چھوٹ دی جائے۔ سندھ کا صوبہ جو تھا وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا سیلاب میں، اس کے بعد بلوچستان تھا، اس کے بعد KPK تھا، اس کے بعد پنجاب تھا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پنجاب میں بہت کم نقصان ہوا اور KPK میں بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں پوری ہمدردی ہے۔ اسی طریقے سے سندھ کے تو آلموسٹ میرے خیال میں کوئی 23 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو مطلب بے شمار کراپس ایسی ہیں، مثلا کاٹن ہے، کاٹن 100% تباہ ہو گئی ہے، کھجور ہے، کھجور 100% تباہ ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے کسانوں کے لیے زرعی قرضوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ زرعی قرضوں میں 400 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ کوشش ہے پیداوار اتنی ہو کہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے۔ DAP وافر مقدار میں موجود، قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کاشتکاروں کی وفود سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت تمباکو کی غیر قانونی نقل و حرکت اور ٹیکس چوری کے حوالے سے اجلاس بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا سگریٹ سازی کے شعبے میں اسمگلنگ اور ٹیکس چوری کی فوری روک تھام کی جائے۔
FBR ٹیکس اہداف کی وصولی یقینی بنائے، ٹیکس چوروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، جدید ٹیکنالوجی سے بہتر انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس وصولی کا نظام بہتر کریں۔ یہ ہماری SECP بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے جو میرا فوکس سپٹمبر کے آخر میں میں نے جب ذمہ داری سنبھالی 28 سپٹمبر کو، تو جو ایریاز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے وچ نیڈ امیڈیٹ اٹینشن از دی کارپوریٹ سیکٹر، اسٹاک ایکسچینج اینڈ دی SECP۔ آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو آپ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ریگولیٹر ہے اس کا سینٹرل بینک ہے، وچ ان پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ ہم ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب، بولے ہمیں کارپوریٹ سیکٹر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری سنبھالی تو توجہ اسٹاک مارکیٹ پر مرکوز تھی، بدقسمتی سے ماضی میں اسٹاک مارکیٹ پر توجہ نہیں دی گئی۔ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ بزنس کمیونٹی کا ملک کی ترقی میں کردار اہم ہے۔ IMF پروگرام مکمل کریں گے۔ گورنمنٹ کا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس۔ کیا ہم ٹیکس دیتے؟ آج اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سختی سے ٹیکس وصول کرنا ہے، کہ آپ کرنے دیں گے؟ میں کرنے دوں گا؟ پاکستان کے اندر کاروباری طبقہ کرنے دے گا؟ IMF کے ساتھ معاہدے کر کے آپ سخت قسم کے فیصلے کر گئے کہ ہم نے ٹیکس لگانے ہیں، ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کہتے ہیں حکومت سختی سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے تو کیا عوام دیں گے؟ سرمایہ دار کہتا ہے میں پیداوار بڑھاتا ہوں تو مجھے رعایت دی جائے۔ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، کہا جاتا رہا ہے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ معاشرے میں یو ٹرن بڑا ہتھیار بن جائے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ ملک میں تبدیلی کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جاگیرداری نظام نہ ہو۔ اسٹیٹ بینک کا زر مبادلہ کے سخت قواعد و ضوابط کو مخصوص شعبوں کے لیے نرم کرنے کا اعلان۔ گاڑی کے پرزوں، انرجی سیکٹر کے پرزہ جات کی درآمد کے لیے پیشگی منظوری کی شرط ختم کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو درآمد کی جانے والی اشیاء کے لیے اجازت نہیں لینی ہوگی۔ زیر التوا درخواستیں ڈیلرز کو واپس کر دی جائیں گی۔ ہدایات کا اطلاق 2 جنوری سے ہوگا۔ دیوالیے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے کارخانے بند ہونا شروع ہو جائیں۔ دیوالیے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بینک سے اپنے جمع کرائے ہوئے ڈالر جو ہے جب مانگنے جائیں تو آپ 2 دن بعد لے لیں، آپ 3 دن بعد لے لیں۔ دیوالیہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملک میں درآمد کرنا چاہ رہے ہو کوئی چیز، آپ کو بینک اپنے اندر گھسنے نہ دے۔ لیکن اگر آپ کو سوچیں بے روزگار کر کے گھر بٹھا دیں تو سستی چیز بھی آپ کے لیے مہنگی ہو جائے گی۔ کارخانے بند ہونا اور وقت پر ادائیگی نہ ہونا دیوالیہ کی نشانی ہے۔ PTI رہنما مزمل اسلم کا نیوز کانفرنس، بولے ملک کے ریزرو 6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، ہر ہفتے 50 کروڑ خرچ ہو رہے ہیں، 1 سے 2 ماہ میں ریزروز ختم ہو جائیں گے۔ لوگ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، آٹا مزید مہنگا ہونے سے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ڈالرز کی کمی آ چکی ہے۔ بجلی کے بل، مال کی سیل نہ ہونا اور خام مال کی امپورٹ نہ کر پانا جو ہے وہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی۔ یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے، لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں مئی اور جون میں PDM حکومت نے ضرورت سے زیادہ تیل خریدا، حکومت کے پاس گیس خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں، ملک میں کبھی ایسا توانائی بحران پیدا نہیں ہوا، موجودہ دور حکومت میں توانائی کا شعبہ تباہ ہو گیا، باقی تجربوں کی طرح PDM کا تجربہ بھی ناکام رہا، غیر سنجیدہ طور پر حکومت کو چلایا جا رہا ہے، معاشی حالات مزید بگڑیں گے، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ਮਾਨ ਭੇਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। صحیح
نہیں پوچھو ان سے یہ پوچھو کہ آخر مطلب آپ کیا کنسیشنز کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے. آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. فواد چودھری فون کال پر شہباز شریف کو دوست کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں. فواد چودھری نے کہا سیاسی جماعتیں آپس کے سیاسی معاملات کے لیے فوج کے کندھے استعمال نہ کریں, آپس میں بیٹھیں اور معاملات پر بات کریں. سیاستدانوں کو آپس میں فریم ورک بنانا چاہیے. عمران خان کو نااہل کر دیں تو رولا ہی پڑا رہے گا. عمران خان کی پی ٹی آئی اور قافلے کی پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس میں اراکین کی 100% حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. 2 جنوری کو بلائے جانے والے اجلاس میں حاضری کے حوالے سے عثمان بزدار کو ٹاسک سونپ دیا گیا. ذرائع کے مطابق مونس الہی کو بھی اپنے 10 اراکین کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوگا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی ملاقات. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عمران خان کو پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آگاہ کیا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین سے رابطوں کے حوالے سے بھی مشاورت کی. 11 جنوری سے قبل اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے مشاورت کی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے لاہور پریس کلب کی نومنتخب باڈی کی ملاقات. عمران خان نے نومنتخب باڈی کو مبارکباد دی. عمران خان بولے قبل از وقت انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. NRO 2 لینے کے بعد پی ٹی ایم ڈرائنگ روم کی جماعت بن کر رہ گئی. جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے پی ٹی ایم کو NRO 2 دیا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ تو 1980 سے پاکستان میں ریاست انوالو ہے. یہی تو جھگڑا ہے پاکستان میں سب سے بڑا کہ آپ نے کس حد تک انوالو ہونا ہے, کس حد تک نہیں ہونا. میں نے آپ سے یہ کہا افغانستان کے اوپر صرف عمران خان ہے جس کی لیڈرشپ میں وہاں پہ عزت ہے. نواز شریف کو, زرداری کو تو ان لوگوں کی تو کوئی عزت نہیں ہے, نہ ان لوگوں کو جو ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پپٹ تھے وہاں پہ امریکی رجیم کے, اور اسی لیے وہاں پہ جو نقصان ہوئے وہاں کی لیڈرشپ ان کو براہ راست ملوث سمجھتی ہے وہاں پہ. اور یہ پوری پالیسی صرف وہی ہے پاکستان کی افغانستان میں عمران خان کی پالیسی ہے جو کامیاب ہو. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف کی حکومت نہیں چل رہی تو آپ امریکہ سے امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ لائیں گے. ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنانے کی بات مذاق ہے. ملک میں الیکشن کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. افغانستان میں کسی پاکستانی لیڈر کی عزت ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست بانجھ ہے. فیصلے کرنے والے پاکستان پر تجربے کرنا بند کرتے ہیں. جھوٹ کی سیاست, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست, گراؤ جلاؤ کی سیاست, جھوٹے الزامات کی سیاست. 6 مہینے سے صرف وزیر اعظم نہیں رہا, اس کو ہم آئین توڑ کے زبردستی اس کو پھر سے وزیر اعظم بنائیں. تو میرا خیال میں اس قسم کا جو سیاسی بیانیہ ہے جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے, وہ آمرانہ سوچ ہوتا ہے, غیر جمہوری سوچ ہوتا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. بولے عمران خان چاہتے ہیں پارلیمنٹ مدت پوری نہ کرے, جمہوری طریقی اور جمہوری ترقی نہ ہو. عمران خان اقتدار کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. عمران خان جھوٹ, نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں. انتخابات وقت پر ہوئے تو عمران خان کے سہولتکار کسی ادارے میں نہیں رہیں گے. عمران خان چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ان کے سہولتکاروں کی موجودگی میں الیکشنز ہوں. گورنمنٹ آف سندھ فراہم کرے وہ آج بھی 65 روپے فی کلو ہے, اور الحمدللہ پورے پاکستان میں واحد صوبہ ہے صوبہ سندھ جہاں پہ 65 روپے فی کلو جو ہے وہ آٹا دیا جا رہا ہے, اور یہ فراہمی مارچ تک جاری رہے گی جب تک ہم گندم کی نئی پروکیورمنٹ نہ کر لیں. تو الحمدللہ کوئی کرائسس نہیں ہے سندھ میں.
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اراکین کی خرید و فروخت کا کام ہمیشہ پی ٹی آئی نے کیا، تحریک انصاف کا کام صرف الزام تراشی کرنا ہے۔ سندھ میں آٹے کا کوئی بحران نہیں۔ بلاول بھٹو بہترین طریقے سے دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، الیکشن میں سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ گزشتہ روز کراچی میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کا وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا ہے۔ اور کراچی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل مکمل۔ نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 440 رنز بنا لیے۔ ٹام لتھم نے شاندار سنچری سکور کی اور 113 رنز بنا کر ابرار احمد کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 438 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔